فلا تدع مع اللہ الہا آخر فتکون من المعذبین۔ تو اللہ کے سوا دوسرا خدا نہ پوجو، نہ عبادت کرو دوسرے خدا کی کہ تجھ پر عذاب ہوگا۔ میں نے متعدد کا مطلب بہت مرتبہ آپ کو بتایا، اور ہم سب یہ بات بنیادی طور پر جانتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کی کسی طرح عبادت ہو سکتی نہیں، کوئی گنجائش معمولی سی بھی نہیں ہے۔ عبادت کے لائق صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات ہے۔ ہم اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کی پوجا، پرستش، عبادت، ورشپ نہیں کرتے۔ یہاں پھر میں ایک مرتبہ پھر آپ کو سمجھانے کے لیے، آپ کے اندر اس بات کو نقش کرنے کے لیے واضح کروں، کچھ لوگ ہمیں قبر پجاری کہتے ہیں، کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ تم نبیوں رسولوں کی پوجا کرتے ہو۔ ان کا یہ کہنا ظلم ہے، زیادتی ہے، جبکہ وہ اچھی طرح جانتے ہیں کہ ہم اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق مانتے نہیں۔ دو باتیں میں پھر بتا دوں، آپ کے ذہن میں پھر تازہ کر دوں۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے، ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں ہے۔ یہ یاد رکھنا ہے آپ نے۔ اگر یہ یاد ہو جائے گا، بہت سے مسئلے آپ کے ذہن میں، آپ کے کانشس میں خود ہی کلیئر ہو جائیں گے، آپ کے شعور میں خود ہی صاف ہو جائیں گے۔ ہر عبادت میں تعظیم ہے، مگر ہر تعظیم عبادت نہیں، ایک بات۔ دوسری بات، جب ہم کلمہ پڑھتے ہیں تو سب سے پہلا لفظ ہے لا، نہیں، نو، اس کے بعد ہے الہ، عبادت کے لائق۔ عبادت کے لائق نہیں کوئی، الا کے معنی مگر، اللہ۔ اللہ کا نام لینے سے پہلے ہم تمام جھوٹے خداؤں کی نفی کر دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں۔ جب اتنی بات ہم کہہ رہے ہیں، اس کے بعد یہ کہنا کہ تم گریو ورشپر ہو، قبر پجاری ہو، یا نبیوں ولیوں کی پوجا کرتے ہو، کیا اس میں کوئی دم رہے گا؟ نہیں۔ جب کہہ رہے ہیں، ہاں، اب یہ کہتے ہیں کہ جی کچھ کام جو تم اللہ کے لیے کر رہے ہو، بالکل ویسے ہی اس کے مشابہ کام نبیوں ولیوں کے لیے کر رہے ہو، تو اس پر ان کو بتا دیا گیا فرق کرنے والی چیز نیت ہے۔ فرق کرنے والی چیز کیا ہے؟ ایک شخص اپنی والدہ کے قدم چومنے کے لیے جھکتا ہے، کیونکہ ماں کے پیر چومنا، ماں کے پاؤں چومنا ایسا ہے جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا۔ فقہ حنفی کی مشہور کتاب در مختار میں بھی موجود کہ ماں کے قدموں کو چومنا ایسا جیسے جنت کی چوکھٹ کو بوسہ دینا۔ اب ایک شخص جھکا ماں کے قدم چومنے کے لیے، شکل کیسی ہو گئی؟ سجدے کی سی۔
شکل ہے سجدے کی سی مگر وہ سجدہ نہیں کر رہا، وہ قدم بوسی کر رہا ہے۔ کوئی شخص اس شکل کو دیکھ کے کہہ دے کہ یہ ماں کو سجدہ کر رہا ہے تو کیا یہ کہنا جائز ہوگا؟ اونچی نہیں۔ انما الاعمال بالنیات، بخاری شریف کی پہلی حدیث، بخاری شریف میں پہلی حدیث یہی کہ اعمال نیتوں کے ساتھ ہیں، اعمال کا دار و مدار نیت پر۔ جب اس کی نیت سجدے کی نہیں تو اس عمل کو سجدہ کہنا درست ہوگا نہیں۔ میں نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ہم کعبے کی طرف منہ کرتے ہیں، عبادت نماز پڑھتے ہوئے کس طرح منہ کرتے ہیں؟ کعبے کی طرف، وہ ہمارا قبلہ، توجہ کا مرکز۔ کیا ہمارا مقصد کعبے کی دیواریں ہوتی ہیں، پتھر ہوتے ہیں؟ پوچھ رہا ہوں، اس میں لگا ہوا سیمنٹ، گارا، ماربل یا اس کا غلاف ہماری نیت ہوتا ہے؟ نہیں، بلکہ کعبے کا رب۔ کعبے کی طرف صرف منہ ہوتا ہے، سجدہ کعبے کو نہیں ہوتا۔ اگر کوئی غیر شخص دیکھے کہ تم اس عمارت کو منہ کر کے سجدہ کر رہے ہو اور وہ کہہ دے کہ تم اس عمارت کو سجدہ کر رہے ہو، تو آپ ہنسیں گے، کہیں گے ہم نے منہ ادھر کیا ہے، سجدہ ہم خدا کو کر رہے ہیں، اس کعبے کے رب کو کر رہے ہیں، اس کعبے کو سجدہ نہیں کر۔ مگر منہ اگر کعبے کی طرف کرنے کا حکم ہے، پتھروں کی طرف، ان پتھروں کی طرف جو کعبے میں لگ گئے، کعبے کا حصہ ہو گئے، اب ان کی طرف ہمارا منہ ہے، سجدہ ان کو نہیں۔ ایک بات، کعبے کے اندر قبریں ہیں، کعبے کے اندر قبریں، آپ شک نہ کریں، میں بتا رہا ہوں، کعبے کے اندر قبریں ہیں۔ آپ اگر کعبے کی فوٹو دیکھیں تو کعبے کا کچھ حصہ ہے جس پر چار دیواری بنی ہوئی ہے اور کچھ حصہ کھلا ہوا ہے، اس پہ آدھا دائرہ بنا ہوا ہے، ہاف سرکل، اس کو حتیم کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ وہ کعبے کا حصہ ہے، اس کے باہر باری طواف ہوتا ہے نا۔ اس حتیم میں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی قبر بھی ہے اور ان کی والدہ حضرت ہاجرہ کی قبر بھی ہے۔ پہلے وہاں پر لکھا بھی ہوا تھا حجر اسماعیل، یہ لکھا بھی ہوا تھا، اس کا رنگ بھی الگ تھا جہاں ان کی قبر تھی۔ بعد میں جب یہ سفید پتھر نیا لگایا گیا تو اس پتھر کو نکال دیا گیا، لیکن ان کی قبریں کعبے میں۔ اور تھانوی صاحب نے لکھا ہے حضرت آدم بنوری، یہ حضرت مجدد الفسانی کے خلیفہ تھے، ان کی وفات ہوئی حتیم کے اندر، میزاب رحمت پر نالے کے نیچے ان کی وفات ہو گئی۔ ان کے جسم کو اٹھانا چاہا تو اٹھ نہیں رہا تھا، لوگوں نے کہا یہ یہیں دفن ہونا چاہتے ہیں، چنانچہ وہیں ان کو دفن کیا گیا۔ اگر یہ بھی مان لیں تو 3 قبریں ہو گئیں یا نہیں ہوئیں؟ اونچی ہو گئیں۔ اب مجھے بتائیں، میں کہہ رہا ہوں منہ طرف کعبہ شریف کے، کوئی یہ کہے کہ تم تو قبروں کو سجدہ کر رہے ہو کیونکہ کعبے میں تو قبریں بھی ہیں، تو آپ مانیں گے؟ اونچی، کیونکہ آپ کی نیت نہیں ہے۔ تو جب نیت نہیں ہے تو آپ پر اس کا اطلاق نہیں کیا جا سکتا کہ آپ یہ کر رہے ہیں۔ شکل ماں کے قدم چومنے میں بھی سجدے کی سی ہے، نماز میں اللہ کو سجدہ کرتے ہیں، وہ سجدے کی شکل ہے، مگر دونوں میں فرق ہے، ایک جگہ تعظیم ہے، ایک جگہ عبادت ہے، اور وہ تعظیم بھی سجدہ نہیں ہے، وہ قدم چومنا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا جھکنا، انحناء کہتے ہیں اس کو عربی میں، جھکنا، کسی کے لیے رکوع تک جھکنا، جیسے جاپانی اور دوسرے لوگ جو ہیں وہ جھکتے ہیں، ہماری شریعت میں جائز نہیں ہے۔ اتنا جھک جانا رکوع کی حالت ہو جائے، تو جب رکوع کی حالت جائز نہیں، سجدے کی کہاں سے ہوگی؟
اچھا، ہم جنازہ پڑھتے ہیں، میت سامنے ہوتی ہے، ہم سجدہ نہیں کرتے، کسی کو یہ شبہ نہ ہو جائے کہ یہ سجدہ اللہ کو نہیں ہے بلکہ میت کو ہے، تو اس نماز میں سجدہ ہی نہیں ہے۔ تو جب سامنے میت ہے اور ہم سجدہ نہیں کر رہے، تو جب وہ قبر میں چلا جائے گا تو ہم کدھر سے کریں گے؟ میرے پیارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو جانور بھی سجدہ کرتے تھے، درخت بھی سجدہ کرتے تھے، پتھر بھی سجدہ کرتے تھے۔ صحابہ نے دیکھا، جانوروں کو دیکھا، درختوں کو دیکھا، پتھروں کو دیکھا کہ وہ حضور کو سجدہ کر رہے ہیں، تو انہوں نے اجازت چاہی، حضور ہم حق رکھتے ہیں کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرما دیا، حضور نے منع فرما دیا۔ تو جب حضور نے منع فرما دیا تو کسی صحابی نے حضور کو سجدہ نہیں کیا، ہم کہاں سے کریں گے؟ کبھی سوچا، کبھی غور کیا؟ ہم کسی قبر کو سجدہ نہیں کرتے۔ چومنا اور چیز ہے، پوجنا اور چیز ہے۔ ہم نے کبھی کسی قبر کو سجدہ نہیں کیا اور نہ ہم کہتے ہیں کہ کوئی کرے۔ اگر کوئی کرتا ہے تو ہم اس کو جائز سمجھتے نہیں۔ اب سن لے فتویٰ، ابھی تک تو آپ نے بات سنی، اب فتویٰ سن لیں۔ فتویٰ ہوتا ہے شریعت کا حکم، شریعت کی رائے، کسی چیز کے بارے میں شریعت کیا کہتی ہے اس چیز کو کیا کہتے ہیں؟ فتویٰ۔ فتویٰ یہ ہے کہ اللہ کے سوا کسی کو سجدہ کیا جائے عبادت کی نیت سے تو شرک ہوگا۔ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کو سجدہ کوئی کرے، زندہ مردہ قبر کسی کو، عبادت کی نیت سے کرے گا تو شرک ہوگا، اور تعظیم کی نیت سے کرے گا تو حرام ہوگا۔ عبادت کی نیت سے کرے گا تو شرک ہوگا، تعظیم ریسپیکٹ کی نیت سے کرے گا تو حرام ہوگا۔ اب حرام کرنے والا گناہگار ہے یا کافر ہے؟ اونچی۔ تو یہ جو شرک کے فتوے لگاتے ہیں، ان کو سوچنا چاہیے، کتنا بڑا ظلم کرتے ہیں یہ۔ اور حدیث شریف یہ ہے کہ کسی کو مشرک یا کافر کہا جائے، یہ بھی فتویٰ سن لیں، کسی کو مشرک یا کافر کہا جائے اور وہ مشرک اور کافر نہ ہو تو کہنے والے پر وہ حکم لگ جائے گا، کہنے والا خود اس کا وبال لے گا، وہ خود مشرک کافر ہو جائے گا۔ کتنا سخت ہے یہ معاملہ، آسان نہیں ہے کہ کسی کو کافر کہہ دیا جائے، کسی کو مشرک کہہ دیا جائے، لیکن آج کل مشین لگی ہوئی ہے، ہم ہاتھ باندھ کے نبی کے لیے کھڑے ہو جائیں تو شرک کا فتویٰ، ہم میلاد منائیں تو فتویٰ، ہم کسی کی چوکھٹ یا قبر کو چوم لیں تو فتویٰ۔ اس طرح کے فتوے اگر ان باتوں سے شرک ہونے لگے تو پھر مسئلہ تو صاف ہو گیا، پھر کوئی بچے گا ہی نہیں مسلمان۔ تو جان لیجئے اللہ کے سوا کسی کی عبادت ہو سکتی نہیں، ایک بات۔ دوسری بات ہے پکارنا۔ ایک تو عبادت کا ذکر سن لیا، اب آپ سن لیں، کیونکہ بہت سے لوگ اس کا معنی پکارنا بھی کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اللہ کے سوا کسی کو نہ پکارو، تم یا رسول اللہ کہہ کے پکارتے ہو، یا علی کہہ کے پکارتے ہو، یا غوث کہہ کے پکارتے ہو، تو تم اللہ کے سوا کو پکارتے ہو، تو یہ اللہ کے سوا کو پکارنا بھی وہ کہتے ہیں شرک ہے، ان کا فتویٰ ہے۔ اب اس پر پہلے میرا جواب سن لیں۔ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا، کیسا پکارنا؟ عبادت کے لائق۔ ایک بات، اللہ کے سوا کسی کو مستقل بالذات کہ وہ خود سے ہے، مستقل بالذات کہ وہ خود سے ہے، ایسا سمجھ کے پکارنا۔
کسی کو مستعان حقیقی کہ وہ خود سے مددگار ہے ایسا سمجھ کر پکارنا کسی کو اللہ کے سوا ہمارے نزدیک جائز اونچی کہہ دیں نہیں۔ اب صرف پکارنے کی بات آئے، میں نے اس کی مثال آپ کو پہلے بھی دی، بیٹا باپ کو پکار رہا ہے، باپ بیٹے کو پکار رہا ہے، ملازم آقا کو پکار رہا ہے، آقا ملازم کو پکار رہا ہے، بھائی بہن کو پکار رہا ہے، بہن بھائی کو پکار رہی ہے، میاں بیوی ایک دوسرے کو پکار رہے ہیں، تو پھر کسی کا بھی پکارنا جائز رہے گا؟ بیٹے نے کہا یا والدی، اے میرے باپ، پکارا اس نے، اردو میں ابا جان کہہ لیا، انگلش میں جو بھی لفظ پکار لیا، تو جس نے بھی پکارا، شوہر نے بیوی کو پکارا یا بیٹے نے باپ کو پکارا یا باپ نے بیٹے کو، کوئی بچے گا؟ تو اب معنی کیا ہے؟ اللہ کے سوا کسی کو عبادت کے لائق سمجھ کر پکارنا، اللہ کا شریک سمجھ کر پکارنا، اللہ کا پیارا سمجھ کر اس طرح پکارنا کہ اس کو عبادت کے لائق جانے یا اللہ کے مثل جانے، یہ ہمارا کام۔ ہم پیارا سمجھ کر پکارتے ہیں، اللہ کا شریک سمجھ کر پکارتے نہیں۔ ہمارا عقیدہ یہ ہے کہ مخلوق میں جس کسی کو جو کمال ملا ہے رب نے دیا ہے، اللہ کے دیے بغیر، اللہ کی عطا کے بغیر ہم مانتے نہیں۔ ہم رسول اللہ پکارتے ہیں، اللہ کے رسول۔ ہم نے صرف یہ نہیں کہا کہ حضور خود سے کمال والے ہیں، خود سے شان والے ہیں، یہ ہم نے کبھی نہ کہا نہ مانا۔ ان کو اختیار دینے والا، شان دینے والا، عزت دینے والا کون ہے؟ اللہ تعالی۔ اور یہ جو چیزیں ہم مانتے ہیں وہ ثابت بھی ہیں، ان کا پروف بھی ہے۔ ہم کوئی ایسی چیز نہیں مانتے جس کا پروف یا دلیل نہ ہو، جو ثابت نہ ہو۔ قرآن حدیث سے جو ثابت، ادلہ شرعیہ سے جو ثابت، وہی ہم کرتے ہیں۔ اب پکارنے کے حوالے سے میں اور زیادہ واضح کر دوں، میں یا رسول اللہ کہوں یا علی کہوں یا غوث کہوں، یہ ہرگز غلط نہیں، کیوں کہ میں ان کو اللہ کا پیارا سمجھ کر پکار رہا ہوں، اور اللہ فرماتا ہے ان کے کان میں بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتے ہیں۔ تو سننے کی طاقت دینے والا کون ہے؟ اللہ۔ اب سنیں دھیان سے، میں نے جو بات آپ کو بتانی ہے خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم دے رہے ہیں، خود حضور نے تعلیم دی اپنے ایک صحابی کو، نماز حاجت پڑھ، نماز حاجت پڑھ کر دعا کر۔ اس دعا میں جو حضور نے خود سکھائی، اس میں یہ الفاظ ہیں، یا محمد انی قد توجہت بکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کی طرف توجہ کر کے عرض کر رہا ہوں، پہلے اللہ کی بارگاہ میں حاجت پیش کرو، پھر مجھے پکار کر کہو کہ آپ اللہ سے میری سفارش کریں۔ حضور خود سکھا رہے، تو کیا شرک سکھا رہے؟ پوچھ رہا ہوں میں، کیا یہ دعا صرف اسی شخص کے لیے تھی؟ اونچی، حضرت عثمان بن حنیف کی روایت موجود، حضرت عثمان غنی کے زمانے میں ایک شخص تھا، وہ جاتا حضرت عثمان کے پاس، حضرت عثمان اس کی طرف پوری طرح توجہ نہیں کرتے، اس کو کام تھا۔ اس نے کسی صحابی سے پوچھا، میں ان کے پاس جا رہا ہوں، توجہ نہیں کرتے۔ اس نے وہی دعا اس کو سکھائی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ سکھائی تھی، تو 2 رکعت پڑھ کے یہ دعا کر اور دعا کر کے پھر جا۔ اس نے وہی دعا پڑھی اور گیا تو حضرت عثمان نے اس پر مہربانی فرما دی۔ تو پتہ چلا یہ دعا صرف ان کے لیے نہیں تھی، پوری امت کے لیے
ہے۔ حضور خود سکھا رہے ہیں، دعا میں سکھا رہے ہیں، دعا اللہ سے کی جاتی ہے کہ اتنا حصہ پڑھ کے پھر مجھے کہو اور پھر اللہ کی بارگاہ میں عرض کر دو اللہم فشفعہ فیہ، یا اللہ میری یہ حاجت پوری کر دے، میرے لیے اس میں میرا کام بنا دے۔ تو دعا خود نبی پاک سکھا رہے ہیں۔ نماز کی کتابوں میں دعائے حاجات میں وہ حدیث پوری اسی طرح لکھی ہوئی ہے، میری کتاب اوراد مشائخ میں موجود ہے۔ آپ پڑھنا چاہیں تو 2 رکعت پڑھیں اور وہ دعا کریں، اللہ تعالی جائز حاجت کو پورا فرما دیتا ہے۔ طریقہ خود نبی پاک نے سکھایا صلی اللہ علیہ وسلم۔